الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الاشياء ينتبه بالبناء الاشياء تفرد بالاوليه والقضاء وثم كل شيء وهذا بالكلام كما كان والزوجان كل شيء خالق لله وكل نفس ذائقة الموت فقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينظر في ملكه لا يضع في حكمه ينظر من يشاء بما يشاء كيف يشاء وتزكى وأكون وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه المهديين من ركب سفينة النجاة وتخلف عنها وغرق وحواه حوزن عباد الله بالاتساع التقوى حقين الحبل المتين ورجل الساعة ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة الحبل أشفار قبل نزوله فإنه وارد عاقبا ناظر كنتم في برج مشاهدة إلى الله إلا عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى بلاد قال الإمام غير العابدين الإسلام يخلون منهم سائلون والراغب والراهب جو ہے طیفہ سجادیہ اس میں جو ہے امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو کچھ سائل ہوتے ہیں کچھ راغب ہوتے ہیں کچھ جو ہے راغب ہوتے ہیں تو کچھ سائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کیا مانگنا ہے ہمیں جو بھی مل جائے کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیا ملے گا مثلاً بعض جگہ پہ یا مسجد کے دروازے پہ فقیر جو بیٹھے رہتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ 10 روپیہ ملے گا یا 5 روپیہ ملے گا یا مثلاً جو ہے کوئی اور چیز ملے گی یا کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ بعض سائل جو ہے ایسے ہوتے بعض جو ہے راغب ہے یعنی رغبت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے مثلاً دسترخوان پہ تمام چیزیں ہیں تمام چیزیں ساتھ میں چٹنی بھی ہے لیکن کوئی شخص جو ہے چٹنی سے رغبت رکھتا ہے تو پہلے چٹنی کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اگر گوشت ہے تو اس سے رغبت رکھتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے بہت سی چیزیں ہیں تو جس سے رغبت رکھتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یا بچے جو ہے رغبت رکھتے ہیں کرکٹ سے اس کی طرف آگے ہوں گے اگر گیم سے رغبت رکھتے ہیں موبائل میں جو گیم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے تو انسان جو ہے جس سے رغبت رکھتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے یعنی راغب ہے معلوم ہے کہ اسے کیا سوال کرنا ہے مثلا مکان نہیں ہے تو اسے سوال کرنا ہے پروردگار ہمیں مکان دے دے اولاد نہیں ہے وہ سوال کرے گا کہ پروردگار ہمیں اولاد دے دے اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ دعا کرے گا کہ پروردگار ہماری شادی ہو جائے تو بہرحال بات جو ایسے ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے کیا دعا کرنا ہے یعنی وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے لہذا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بعض راہب ہوتے ہیں یعنی وہ ہر وقت جو ہے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی کوئی اور کرے اور وہ غلطی ہمارے سر پہ آ جائے تو ہر وقت جو ہے ڈرتا رہتا ہے ہوشیار رہتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں بائک چلاتے ہیں نا بائک چلاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے آپ بائک چلا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی جانور آ گیا تو آ گیا کوئی جانور آ گیا چھوٹا بچہ آ گیا ٹکرا گیا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے بچہ آ گیا آپ کی غلطی نہیں تو راہب یعنی ہر بات جو ہے وہ خوف خدا رکھتا ہے خوف کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے اس وجہ سے آج چیزیں نہیں کرتا مثلا جو ہے مثال کے طور پر آج کل آم کا موسم ہے اور آپ جو ہے آم لے کر آ رہے ایک مسئلہ کسی برادر مونی میں دیکھ لیا کہا اچھا آج کل آم کھائے جا رہے ہیں
اب آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کہہ دیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ناظم اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے اس کے دل میں خوف خدا نہ جائے۔ تو چوتھے امام حسن الدین علیہ السلام صدقہ نکالو، صدقہ نکالنے سے بلائیں دور ہو جاتی تھی۔ اس دنیا میں اس طریقے سے انسان زندگی گزارے کہ آخرت کو فراموش نہ کرے۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے نا، یہ جو ہے گھاٹ کے مانند ہے۔ گھاٹ پہ دریا کنارے گھاٹ ہوتا ہے نا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لوگ آئے پھر چلے گئے، وہ پانی تھوڑا میلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن یہ دنیا جو ہے بری چیز نہیں ہے، اللہ حکیم نے بنایا ہے۔ یہ دنیا بری نہیں ہے۔ بات بات بہت کچھ مقدس ہوتے ہیں، مولا علی نے جو ہے جواب دے دیا ہے دنیا دنیا کیا ہے، دنیا بیکار نہیں۔ ہمارے طریقے سے ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا ہے دنیا بیکار ہے، لعنت کو آمد کرنے لگا۔ مولا علی ناراض ہوئے، آج دنیا نے سب پہلے کو واضح کر دیا تھا کہ ایسا تو دنیا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اپنی بات کو جب لفظ کرنے گئے تھے تبھی دنیا نے بتا دیا کہ ہم کیا ہے۔ تو دنیا دیکھیے خراب نہیں ہے، دنیا اچھی چیز ہے۔ انسان چاہے تو اسی دنیا کو یعنی اپنی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ مثال دے دیں، دیکھیے ایک لکڑی ہے، لکڑی ہے کسی کام کے لائق نہیں ہے، لکڑی ہے کوئی کسی کام کے لائق نہیں، لیکن اسی لکڑی سے آپ قرآن کا محل بنا لیجیے۔ اب بتائیے لکڑی کسی قابل وہ نہیں تھا، لیکن اب آپ نے قرآن کا محل بنا لیا، اب یہ محترم ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے آپ قرآن مجید رکھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا اسی طریقے سے دنیا ہے۔ اگر اس دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنا لے، ذریعہ بنا لے، تو پھر یہ دنیا جو ہے آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا بری چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اسی طریقے سے مثلاً اسکول ہے، کالج ہے، سب ہے، یہ ہاسپٹل ہے، بری چیز ہے یہ سب، برا نہیں ہے، ہاسپٹل ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، سب ہے۔ اب اگر جو ہے اس میں پڑھ کر کامیاب نہیں نکل رہے ہیں، اگر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ چیز ہوئی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر پڑھ کر نکل رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ کالج جو ہے یہ دین میں برا نہیں ہے، اگر پاس ہو کر نکل رہے ہیں، اور اگر فیل ہو رہے ہیں تو پھر بیکار۔ اسی طریقے سے دنیا ہے، اس دنیا میں کون ابو طالب بنتا ہے، کون ابو جہل بنتا ہے۔ یہ دنیا میں کون جو ہے آیت اللہ خمینی بنتا ہے، کون صدام بنتا ہے، کون جو ہے علماء مقام بنتا ہے، کون جو ہے بادشاہ شہنشاہ بنتے ہیں۔ یہ دنیا بری چیز نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یوں گزرتی رہیں گی۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ آخرت کو فراموش نہ کرے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں دنیا میں سو رہے ہیں، جو سفر کرتے ہیں بس سے جو سفر کرتے ہیں روتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، بس میں سو جاتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں سو جاتے ہیں، یا فلائٹ سے سفر کرتے ہیں سو جاتے ہیں، غنودگی آ جاتی ہے، یہ جو ہے بیدار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب جو ہے وہ جگیں گے۔ لہٰذا جو ہے یہ ذریعہ ہے آخرت کے لیے۔ اور دنیا کی مثال جو ہے آیت اللہ نڑاکی نے دیا اور تقیق مثال دیا۔ دنیا کیا ہے وہ مثال دیتے ہیں، ایک شخص تھا، وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، اور سفر کر رہا تھا، پیچھے سے دوڑتا ہوا شیر آیا۔ اب جب شیر آیا تو ایک شخص تھا وہ بھاگا، کچھ دور گیا، اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے، یہ کنواں ہے، اور کنویں میں رسی لگتی ہوئی ہے، تو فوراً جو ہے رسی کے ذریعے کنویں کے اندر چلا گیا، رسی پکڑے ہوئے ہے۔ اب جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، اژدہا۔ اب جب رسی کی طرف دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے، دو چوہے رسی کاٹ رہے ہیں۔
اور اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے، یہ نکلے اوپر شیر بیٹھا ہے، اور یہاں جو ہے دو چوہے رسیاں کاٹ رہے ہیں، نیچے اژدہا ہے، تو سمجھ گیا؟ یعنی یہ جو دو چوہے ہیں یہ دن اور رات ہے، یہ جو اژدہا بیٹھا ہوا ہے یہ قبر ہے، اور یہ جو شیر ہے یہ غرور ہے، انا ہے، انسان دوڑ رہا ہے۔ تو دنیا کی یہی مثال ہے دن اور رات، اور اسی طریقے سے یہ زندگی کٹتی رہتی ہے۔ لہذا جو ہے انسان اگر چاہے تو اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ چوتھے امام یہ فرمایا اس دنیا میں تو لوگ ہیں اور روزے دعا جو جمع ہوتے ہیں تو وہ راغب ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، سائل ہوتے ہیں، تو جسے رغبت ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے، راہب جو ہے ہر وقت اس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر انسان زندگی گزارے تو پھر وہ انسان اس دنیا میں سعادت مند رہے گا، کامیاب رہے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اصل الحدیث مبلغ موعظۃ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رحمة للعالمين صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يضر العالمین ہوتے ہیں، انہیں کوئی منصب ہوتا نہیں دیتا ہے۔ اور ظلم کے بھی اقسام ہیں، کچھ یہ ہے کہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ اپنے پہ ظلم کرنا مثلا جو ہے نماز نہیں پڑھتے تو پھر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو جو اپنے اوپر ظلم کرے گا تو پھر وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا۔ دیکھیے ظلم کے بھی اقسام ہے، مثلا جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے وہاں کسی مومن کو بیٹھا دیجیے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ مثلا جہاں غلطی کافیہ ہو وہاں مثلا قرآن مجید اس طریقے سے پڑھ کے رکھ دیجیے، یہ جو ہے قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر بیوی کو پورے پورے الفاظ سے یاد کیجیے، آپ ادا نہ کیجیے تو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یا نوکرانی سمجھیے تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر بیوی جو ہے شوہر کو ہمیشہ تانا دیتی رہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہے۔ بچوں کو اگر نوکر سمجھنے لگے، بیوی کو نوکرانی سمجھنے لگے تو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ظلم کے بھی اقسام ہوتے ہیں، ظلم کی قسمیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے بعض موقع ایسا مرحلہ ہوتا ہے اور ہر وقت انسان یہ سوچتا رہتا ہے، انسان گھبراتا رہتا ہے، اتنی بڑی دنیا میں بے دینی کا تصور ہے نا، بے دینی کا تصور۔ تو دیکھیے یاد رکھیے گا، مثلا مثال دے رہے
اگر गुब्बारा है, इतनी बड़ी दुनिया है, गुब्बारा है, बोलो गुब्बारा, उसमें एक सरसों का दाना डाल दीजिए या मटर का दाना डाल दीजिए तो शोर मचाता रहेगा, वो बजता रहेगा। जब बड़ा गुब्बारा एक दाना है वो शोर मचाता रहेगा। इसी तरीके से इतनी बड़ी दुनिया, तो ये जो गुब्बारा है इसमें अगर जो है एक भी दुश्मन होगा तो दुश्मन का नाम शैतान है, शैतान है, तो हमेशा जो है वो बचता रहेगा, आवाजें आती रहेंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इंसान को ये चाहिए कि अपने अंदर जो है इस्तेकाम पैदा कर ले और ये सोचे कि शैतान जो है वो कामयाब न होने का। ये न सोचिएगा कि आवाज ना आए, आवाज आती रहेगी, बस अपने अंदर। देखिए शैतान ने जो है पहले ही कह दिया था, जब सूरह हम्द नाज़िल हुआ था तभी कह दिया, हम आप अभी तक नहीं समझ पहले ही समझ लिया, पहले ही समझ लिया था उसने। तो मालूम ये हुआ कि अपने अंदर जो है इस्तेकाम पैदा कर ले और वो काम करे कि जो परवरदिगार ने कहा है, जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, तो अब उस पे अमल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कामयाब है। वरना शैतान तो अपने खैमे में बैठा रहता है और खुद जो है वो आता नहीं है। पास मौका पहले जो है ऐसा करता है कि खुद जो है किसी को भेजता है, भेजता है। लेकिन पहले जमाने में मुनाफिकत नहीं थी। सुनिए ना ठीक बात, फिरौन ने ये नहीं कहा था कि मसलन जो है हम मूसा के खिलाफ नहीं है, ये है वो है, आया सामने आ गया, हम खुदा हैं, समझ लिया, हम खुदा हैं, सामने आ गया था। लेकिन आजकल के जमाने में नहीं, कहेंगे आपके लिए सहूलत फराहम कर देंगे, मसलन जो है ये काम कर देंगे, पहले उंगली घसाएगा, उंगली घसाने के बाद पूरा पंजा घसाएगा। आजकल जो है इस तरीके से होता है ना, पहले का जमाना नहीं है, निकाह के जरिए, और पहले जो है फिर उसके बाद जो है उन्हीं में से किसी को मुअय्यन कर देगा। अब वो जो है आस्तीन का सांप बना रहेगा, धीरे से आस्तीन में होते होते आगे निकल कर फिर दूसरी आस्तीन में चला जाएगा। तो आजकल जमाना ये है कि दुश्मन को पहचाने, अगर दुश्मन को पहचानेंगे तो कामयाब होगा। देखिए जितनी कौमें जो है बड़ी तकलीफ बात कर रहे हैं, जो नाकाम हुई सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, लिहाजा नाकाम हो गए। अब जब दुश्मन को इंसान पहचान लेगा तो फिर कभी जो है नाकाम नहीं हो सकता। आप देखेंगे सब जो है जिगर सब डरे हुए हैं, उसी दौलत थी, अरे ईमान की तो दौलत थी, अल्लाह पे जो है तवक्कल था, विलायत की दौलत थी। ये जो सबक लिया, ये सब जो है करबला से सबक लिया कि आज पूरी दुनिया वाले कर रहे हैं, यानी ये बुरा हो जाए कौन क्या है, जो वो खींचता है तो पूरी दुनिया हिलती है और सदा है परेशान है। लेकिन जो है हिकमत अमली से है, हिकमत अमली से अगर जो है दस पे आए पाकिस्तान में ज़ियाउल हक उस वक्त शायद था, तो वो आए वहाँ अब्दुल्लाह खुवैनी के पास, आने के बाद कहा अरे सरकार आपने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इनकलाब आ गया, अरे हम भी चाहते हैं अपने मुल्क में इनकलाब लाना, अरे तरीका बताइए, कोई तरीका बताइए, क्या तरीका, कौन सा अंदाज था, इतना बड़ा इनकलाब आ गया। तो इन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है, और जो उसने कहा फौरन नापा 6 फीट 2 फीट नाम को दे दिया, कहा कलम से लिख दो, कलम से लिख दिया, सर 6 फीट 4 फीट जो भी नाम पर पता लीजिए, 4 फीट 8 फीट है, चलो जो भी रहा तो लिख कर दे दिया, कागज कलम से फौरन लिख के दे दिया। इन्होंने देखा, चेहरा देखा, फिर कहा कि छोटे से चेहरे पे तुम इस्लाम ला नहीं पाए, नहीं की तुम इस्लाम ला नहीं पाए, तो इतने बड़े मुल्क में तुम इस्लाम कहाँ से लाओ? पहले जो है अपने अंदर जो है एक चीज पैदा कर रहा है, यही नहीं है तो जो है इस्लाम के कबूल पूरे मुल्क में इस्लाम लाना चाह रहे। तो बहरहाल ये है, मुख्तसर ये है कि इंसान दुश्मन को पहचानेगा तो फिर वो शख्स जो है कामयाब रहेगा और हर शख्स जो है वो कामयाब होता है। कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है उस पे
پہ عمل کرے. پروردگار کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لہٰذا جو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیغام کربلا مجھے معلوم ہے ہم اس پہ جو ہے وہ عمل کریں اور دین کے پابند رہے. اگر ہم دین کے پابند ہیں تو ہم سعادت مند ہے. اسی لیے بہت سی روایات بھی ہے. بس آخری فکرہ کہ روزے جمعہ انار کھاؤ, اچھا کھانا کھاؤ, بہترین لباس پہنو, بچے یاد کریں جمعہ یاد کریں. آج کل سنڈے یاد کرتے ہیں نا, سنڈے یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ چھٹی رہتی ہے تو کھلائیے پلائے اگر انسان تاکہ بچے یاد رہیں. یہ جمعے میں دقیق بات سن لیجیے تاکہ جمعہ یاد رہے تو صاحب جمعہ بھی یاد رہے. دعا یہ ہے کہ پروردگار وقت کے بعد تمام زمانہ علیہ السلام کے حکم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.